گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے گا۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن آپ کو مزہ آئے گا جس دن لوگ کہیں یار داتا صاحب تو نہیں جاتے ہو، صوفی بن گئے ہو۔ آپ نہ بتاؤ، داتا صاحب تو نہیں جاتے ہو، صوفی بن گئے ہو، تزکیہ نفس ہو گیا، با اخلاق ہو گئے ہو، کبھی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے ہو، آنکھ نیچے رہتی ہے ہر وقت، ادب کا سراپا ادب بن گئے ہو، سراپا ادب بن گئے ہو۔ یہ لوگ سراپا ادب تھے۔ کتابوں میں لکھا 40 سال علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سفر میں رہے، ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ بڑا مشکل کام ہے، ہم تو گھروں میں نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ 40 سال سفر میں رہے، ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں ہے، اور 40 سال سفر میں رہے، ایک جمعہ بھی کسی قصبے میں نہیں ہے۔ جمعہ ہوتا ہی جامعہ مسجد میں ہے جو شہر میں ہو۔ 7 دن کے اندر اندر شہر میں پہنچنا ہوتا تھا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے فیض و برکات دی ہیں۔ کشف المعجوب کو سمجھے آپ حیران رہ جائیں گے صوفیہ نے کشف المعجوب کے بارے میں کیا کیا کہا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔
جمعے کے دن حدیث پاک ہے اگر کوئی 80 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جمعے کا دن مغرب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عادت بنا لیں، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ لیں 80 مرتبہ، 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کسی کا ضائع نہیں کرتا، 80 مرتبہ اس کی روٹین بنا لیں، ہر جمعے درس میں 80 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے درود پاک کو قبول فرمائے۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 24 نومبر 2017 5 ربیع النور 1439 ہجری جمعہ مبارک، ربیع النور مبارک۔ آج ہمارا درس نمبر 199، اس سے پہلے ہمارے 198 سبق ہو چکے ہیں۔ داخلہ بھی مفت کرتے ہیں، کتاب بھی مفت دیتے ہیں، طریقہ بھی آپ کو مفت بتاتے رہتے ہیں، اس کو سن لیں۔ اللہ رب العالمین آج جو لوگ اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے، جب کوئی بندہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ بتائیں کبھی کوئی نماز کی چھٹی ہوئی ہے، جمعے کی چھٹی، عید کی چھٹی نہیں ہے، کسی سال حج نہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، چھٹی نہیں ہے، پھر چھٹی نہ کیا کریں۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اگر آپ کو سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے تو بزرگوں نے لکھا محبت وہ ہے جو انسان کو دیوانہ کر دے، اس کو کسی شے سے کوئی غرض نہ ہو۔ 40 سال لوگوں نے یہاں جمعہ پڑھا، 50 سال، پوری زندگیاں کراچی سے تاجر آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ چھٹی نہ کرے، جب چھٹی نہیں کرتے نا تو آپ کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پتھر جس کی قیمت کوئی نہیں ہے اگر ایک جگہ پہ پڑھا رہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، آپ تو پھر اشرف المخلوقات ہو۔ پتھر اگر ایک جگہ پڑھا رہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قیمت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا طریقہ یوں ہے، جو آج کتاب لینا چاہتے ہیں اس میں پھر ہر جمعے آپ نے آنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی جمعے پہ نہ آ سکیں تو یہ اس کتاب پہ درس دیکھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، کچھ دن بعد آپ کی کلاس نیٹ پہ چلی جائے گی، آپ اپنی کلاس نیٹ سے لے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ یہاں تشریف لے کے آئیں۔ طریقہ یہ ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے کعبے کی طرف منہ کر کے 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھ کر حضور فیض عالم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کر دیں۔ اے اللہ تعالیٰ، جو 2 نفل پڑھے ہیں وہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اصالہ ثواب کرتا ہوں، اور آپ کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں، تو کتاب فری لے لیں۔ اس کے بعد یہ ہر جمعے ہم دیتے ہیں۔ اس کے بعد کتاب کو شروع کرنا ہے صفحہ نمبر 45 سے 45 سے حمد شروع ہوتی ہے کتاب کی۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 45 سے۔ آپ کی حمد پڑھیں، آپ کا دل، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کیا خوبصورت آپ نے حمد لکھی ہے۔ آپ کی حمد کا پہلا میں تھوڑا سا آپ کو ابتدائی سمجھاؤں کہ کشف المحجوب کے متعلق آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ جگہ بنا دے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے نصیب کی۔ حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر دے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ حمد دیکھیں کیا خوبصورت حمد لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں علی حجویری کا قلم چلنے لگا، دل کو کھول دیں اور آنکھوں کو بند کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی حمد محسوس ہے، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کائنات میں کسی چیز کی بھی تعریف کریں تو اللہ کے حوالے سے کریں۔ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، اللہ نے یہ کیسے کیا، اللہ نے یہ اس کا، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر یہی دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی حمد محسوس ہے جس نے اپنے مقرب بندوں پر اپنی بادشاہی کے اسرار منکشف کیے، اپنے مقرب بندوں پر اپنی بادشاہی کے راز منکشف کیے۔ یاد رکھیں بندہ مقرب کس طرح ہوتا ہے، جب نماز کی پابندی کرتا ہے، فرائض کو ادا کرتا جب نوافل کی طرف لگ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ جس سے پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے۔ یہ قرب میں انسان چلا جاتا ہے، کس سے؟ فرائض کے بعد نوافل پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ آج بیٹھے بیٹھے عہد کر لیں، میلاد منانے کا طریقہ جو واصف علی واصف صاحب نے دیا وہ سنیں، آپ حیران رہ جائیں۔ فرمایا کہ عہد کر لو کہ آج کے بعد میں باوضو رہوں گا۔ کریں آپ عہد، نیت کر لیں کہ یا رسول اللہ آپ کا میلاد منا لیا ہم نے، ہم زندگی پوری باوضو رہیں گے، تو میلاد ہو گیا۔ پوری زندگی باوضو رہیں گے، پوری زندگی آپ کے نام کے 2 نفل پڑھتے رہیں گے، یہ ہے میلاد۔ زندگی میں خوبی کو ڈالنا اور زندگی میں سے خامی کو نکالنا، یہ ہے میلاد، یہ ہے حضور پاک کا میلاد۔ اس کو اس طرح خرافات نہ شامل ہونے دیں میلاد میں، جو تقریبات ہیں خالص اسلامی رکھیں ان کو کہ حضور پاک خوش ہو جائیں۔ یہ جان لیں کہ میں جو تقریبات کر رہا ہوں کیا حضور اس سے راضی ہیں؟ کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی بڑے سے پوچھ لیں، الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیں، اور جو آپ کے بڑے عالم ہیں ان سے پوچھ لیں، پھر پوچھ کے چلیں تو پھر حضور پاک کے میلاد کی برکتیں ہو جائیں گی۔
اللہ نے فرمایا جب مقرب ہوگا، مقرب کس سے ہوگا؟ اللہ کی بندگی سے. جب مقرب ہوگا، اللہ سے راضی رہے گا، ساری گفتگو رضا کی ہے تو اللہ کا مقرب ہو جائے گا. جو اللہ سے راضی ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے. جو اللہ سے ناراض ہے وہی ہٹا ہوا ہے، وہی اللہ سے ہٹا ہوا ہے. اللہ سے راضی ہو جائیں. سارے موضوع رضا کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنے آپ سے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی لمبی حمد ہے، 45 سے شروع کرے گا. جو بھی کتاب کو دیکھے گا پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہے، لے گا. اپنی کلاس کے بعد اپنی کتابیں لے لیجئے گا. ان درس کو نیٹ پہ دیکھنے کے لیے پیچھے یہ میں نے اس کا پچھلے جو 100 درس ہوئے تھے اس کا پورا شیڈیول دیا ہوا ہے. پورے 100 درس جو اس سے پہلے ہوئے تھے، جو کتاب لے لے گا، داخلہ لے لے گا، تو اس کے بعد جب یہ کتاب آ جائے گی تو پچھلے سبق بھی یاد کریں. آپ نے پچھلے سبق جو آج سے 4 سال پہلے کے ہیں، اب 200 مکمل ہونے والے ہیں، تو یہ اس پیج پہ 100 درس اور لگ جائیں گے، اس کے موضوع لگ جائیں گے. پہلا درس جو ہمارا ہوا 2013 میں، اس کا موضوع تھا کہ کشف المحجوب کی وجہ تالیف. یہ کتاب مارز وجود میں کیسے آئی؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کتاب لکھنے کی نوبت کیوں آئی؟ آپ نے کیوں مہربانی فرمائی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تالیف. دوسرا درس اس کا درس اس کا ہوا ہے. پہلا 20 دسمبر کو ہوا ہے، دوسرا 27 دسمبر کو 2013 میں حمد و نعت، آپ کی حمد و نعت میں نے پڑھ کے سنائی ہے. تیسرا درس اس میں ہوا ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور میں آمد، کہ آپ لاہور میں کیسے تشریف لائے. چوتھا درس ہے استخارے کی اہمیت، نفسانی اغراض. اسی طرح یہ 100 درس اس کے اوپر ہے، اور اس کا پیچھے نیٹ سے دیکھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اپنے سبق بھی یاد کرتے رہیں، پچھلے سبق بھی پڑھتے رہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے درس کی طرف آ جائیں. رضا کا موضوع ہے، اور درس کا موضوع کیا ہے؟ 199 محاسبی مکتبہ فکر اور رضا کے متعلق لوگوں کے 4 اقسام. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں یہ 4 اقسام کون سی بیان کی ہیں. آج ہمارا محاسبی مکتبہ فکر کن سے ہے؟ حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ 10 مقبول مکاتبہ فکر میں سے پہلا مکتبہ فکر ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب کی جو ایک بڑائی ہے، یا اس کو کیا کہیں گے، منفرد ہے، جو دوسری کتابوں سے منفرد کرتی ہے جو بات، وہ یہی 12 مکاتبہ فکر کی گفتگو ہے، جس میں ہمارا آج تیسرا درس ہے. اس کا پہلا درس یہ ہوا محاسبی مکتبہ فکر کے نزدیک رضا کی تعریف. دوسرا کیا ہوا؟ رضا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رضا. آج کیا درس ہے؟ آج محاسبی مکتبہ فکر اور رضا کے متعلق 4 لوگوں کی اقسام. اب آپ کو ساری بات کی سمجھ آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. صفحہ نمبر ہماری درسی کتاب کا 301 302. اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقائے نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. ان کی مہک نے، میلاد ہے نا، تھوڑا سا گفتگو ہو جائے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. اتنی خوشبو، اتنی مہک، جس گلی سے گزر جاتے حضور پاک ہفتوں وہاں سے خوشبو آتی رہتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. کوئی آپ کو دیکھ لیتا تو اس کا غم دیکھنے سے دور ہو جاتا. کوئی آپ کو یاد کر لیتا تو یاد کرنے سے دور ہو جاتا. خوشبو ان کی مہک نے، اس کو پکڑ لیں تو تھوڑا سا میلاد. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. شفا بنت اسود، یہ کون ہے؟ عبد الرحمن کی والدہ ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈی ڈاکٹر ہیں، دائی ہیں. جب آپ تشریف لے کے آئے دنیا میں تو آپ فرماتی ہیں ان یہ میں اعلیٰ حضرت کو ساتھ ملا رہا ہوں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں. 4 معجزے آپ کے پیدا ہوتے ہی. آپ فرماتی ہیں دھلے ہوئے پاک صاف نہائے اتنے خوشبودار کے جس کی حد کوئی. سارا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا. پہلا معجزہ حضور پاک کا دنیا میں تشریف لانے کا. دوسرا معجزہ ناف بریدہ، ناف کٹی ہوئی، اللہ نے اپنے کرم سے پالا. اللہ نے اپنے کرم سے پالا. نمبر 3 مختون، سنتیں ہوئی. نمبر 4 ما زاغ البصر وما طغى کا سرما لگاؤ. شفا بنت اسود، حضرت عبد الرحمن کی والدہ فرماتی ہیں میں حیران رہ گئی، کائنات میں آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں پیدا ہوا جتنے میں نے بچے ڈیلیور ہوئے مجھ سے. اللہ رب العالمین نے پھر جو پیغام رضا کا حضور پاک نے دیا، یہ آپ کا 5واں معجزہ. اللہ کے حبیب نے آتے ہی کروٹ لی اور مکمل سجدہ کیا. مکمل سجدہ لیٹے ہوئے تھے. شفا بنت اسود بھی اور ساتھ حضرت آمینہ بھی دیکھ رہی ہیں یہ منظر. حضور ایسے
گھومے اور پورے ہاتھوں سے پورا سجدہ کیا، یہ آپ کا معجزہ ہے، اور طویل سجدہ کیا اور ساری امت کو یہ پیغام دے دیا، امت کبھی نماز نہ چھوڑنا، امت کبھی نماز نہ چھوڑنا، امت کبھی نماز نہ چھوڑنا، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا وہ وہی ہے جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ تو اللہ سے ناراض ہے، لڑا ہوا ہے۔ آج وہ آگے باتیں آئیں گی، اللہ کرے کہ ہم اللہ کی رضا والے لوگ ہو جائیں، اللہ کی اطاعت والے لوگ ہو جائیں اور میلاد کو سمجھ جائیں کہ میلاد کیا ہے، حضور پاک کی سیرت اور حضور پاک کی صورت کا تذکرہ کرنا۔ علماء ظاہر ساری رات اگر محفل نعت میں رہیں، صبح فجر ضائع ہو جائے تو اس کو یہ پھر بھی میلاد نہیں ہے، یہ میلاد نہیں ہے۔ صورت کا تذکرہ تو ہوا، سیرت کا تذکرہ سیرت نہ ہوئی، صورت کا تذکرہ ساری رات ہوا، صبح اگر فجر کی نماز رہ گئی، نہ پڑھ سکا، ظہر بھی گئی، فجر بھی گئی، سب نمازیں گئی، تو خالی صورت کا ذکر ہوا۔ ظاہر اور باطن جب مکمل نہیں ہوں گے تو دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، سیرت کی باتیں کرتا رہا اور کبھی صورت کی بات نہیں کی تو پھر بھی دین مکمل نہیں ہوا۔ ظاہر اور باطن کو جب یکجا نہیں کرے گا کبھی دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ روح اور جسم کو جب تک یکجا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت اور حضور کی صورت دونوں کو پکڑ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری گفتگو آج رضا کے متعلق ہوگی، دعا کریں، بولا نہیں جا رہا لیکن پھر بھی کرنا تو ہے، اسی طرح آیا نہ جائے پھر بھی آیا کریں، جو مرضی ہو آ جایا کریں، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ساری گفتگو آج رضا کے موضوع پر ہے، حضور پاک کی حدیث پاک رضا کے موضوع پر، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رضا کے موضوع پر، حضرت داتا علی حجویری کا قول رضا کے موضوع پر۔ اللہ کے پیارے حبیب حدیث قدسیہ اللہ پاک نے فرمایا، اے بندے جب تو مجھے ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے گا میں لوگوں کو کبھی خوش نہیں ہونے دوں گا، اور جب تو لوگوں کو ناراض کر کے مجھ کو خوش کرے گا میں لوگوں کو کبھی ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ اس بات کو اس طرح سمجھیں، حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، پیرا دے رہے ہیں، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے پانی میں دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہہ رہی ہے کہ ماں عمر امیر المومنین نے منع کیا، تو ماں کہہ رہی ہے وہ کون سا دیکھ رہے ہیں، تو بیٹی نے فرمایا کہ وہ تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی رضا پہ اتنا راضی تھی وہ بچی، اس نے کہا ماں تو آپ سن رہے تھے، جب اللہ کی رضا پہ وہ راضی رہی تو اللہ پاک نے ایک گوالے کی بیٹی کو امیر المومنین کی بیٹی بنا دیا، یعنی بہو بنا دیا۔ آپ نے رشتہ بھیجا اور وہ بچی آپ کے گھر گئی، آپ کے بیٹے کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور اللہ کی رضا پہ انہوں نے کہا نہیں، منع کیا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح ساری زندگی کے معاملات کو اس طرح لے لو کہ جو کام جس میں اللہ کی رضا ہے وہ کر گزرو۔ اللہ نے اس کی ماں کو بھی ناراض نہیں ہونے دیا، اس کی ماں کی بات نہیں مانی نا، اللہ کی مانی۔ یہاں ماں کی بھی کتنی ماں کا مقام و مرتبہ ہے، جب اللہ کے مقابلے میں ماں کی بات بھی آ جائے تو ادب سے چھوڑنا پڑے گا۔ کیا کہا ماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کو ہمیشہ آگے رکھیں تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، لوگوں کو کبھی ناراض نہیں ہونے دے گا، ماں کو بھی ناراض نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حدیث پاک سے آگے چلتے ہیں، شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ حسنی سید بھی ہیں، آپ حسینی سید بھی ہیں، آپ قریشی سید بھی ہیں، حضور پاک کے خاندان سے بھی ملتے ہیں۔ علی المرتضیٰ اور امام حسن و حسین کی جان ہے آپ، امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں بدرجہ تم موجود تھی۔ آپ کا بہت خوبصورت قول اور رضا کے متعلق آپ نے فرمایا، رضا کے معاملات کی حقیقت یہ ہے، کیا فرمایا علی حجویری رحمۃ اللہ نے، رضا کے معاملات کی حقیقت یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کے علم کو قبول کرے۔ رضا کے معاملات کی حقیقت یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کے علم کو قبول کرے، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہے، جو واقعہ بھی ہو رہا ہے اس کو اللہ کی رضا سمجھے۔ آپ فرماتے ہیں رضا کے معاملات کی حقیقت یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کے علم کو قبول کرے، یعنی اس سے راضی ہو اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حالت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان پختہ کر لیں کہ اللہ آپ کو ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، تو خدا کی قسم آپ سے گناہ نہیں ہوگا، آپ کو شرم آئے گی۔ اس کو پختہ کرتے جائیں، روزوں میں بڑا پختہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نا، بندہ واش روم میں بھی جا کے پانی نہیں پیتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ پی لے تو کسی کو کیا پتا۔ یہ ایمان جس طرح ہمارا رمضان میں پختہ ہوتا ہے، خدا کی قسم 12 مہینے پختہ کر لیں تو اللہ آپ کا کان بن جائے گا جس سے آپ سنیں گے، اللہ آپ کی آنکھ بن جائے گا جس سے آپ دیکھیں گے، اللہ آپ کے ہاتھ بن جائے گا جس سے آپ پکڑیں گے۔
اور اللہ آپ کی پاؤں بن جائے گا جس سے آپ چلیں گے. حدیث قدسی ہے. یہ اگر آپ کا ایمان پکا ہو گیا جو علی حجویری رحمۃ اللہ نے ہمیں دیا کہ ہر حالت میں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے داتا علی حجویری بھی رحمۃ اللہ علیہ شیر خدا ہے. 8 واسطوں سے آپ کا نسب ہے اور 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ طریقت ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رضا پہ قول دیا سنیے اور حیران رہ جائیے. اپنے درس کی طرف آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے رب کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے اور لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرنے والوں کو اس کا ثنا خواہ بنا دیتا ہے. یہ حدیث پاک سے مل رہا ہے نا قول. پھر ذرا غور سے دیکھیں کیا ہے. جو شخص اپنے رب تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے اور لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرنے والوں کو، اس کے جو خلاف ہوتے ہیں ان کو ثنا خواہ بنا دیتا ہے. اللہ کی پرواہ کرتا ہے، لوگوں کی نہیں کرتا. تو جب ایسے کرتا ہے تو جو لوگ اس کی مذمت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثنا خواہ یعنی تعریف کرنے والا بنا دیتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے ماننے والوں آج کے بعد بس اللہ کو راضی کرو، لوگوں کی فکر نہ کرو. جب اللہ کو راضی کر لو گے تو وہ ساری کائنات کو آپ سے راضی کر دے گا. جب آپ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگے رہو گے تو 10 کروڑ کا بھی کھانا شادی پہ پکا دو گے، لوگ پھر بھی کہیں گے یار اتنا نمک تیز تھا، بی پی ہائی ہو گیا تھا. بالکل نقص ہی نکلتا رہے گا. نقص سے پاک کر لیں اپنے آپ کو، اس ذات سے جڑ جائیں جو نقص سے پاک ہے تو خدا کی قسم آپ بھی نقص سے پاک ہو جائیں گے. جب اس ذات سے جڑ جائیں گے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی ذات سے جڑ جائیں گے رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کر دے گا. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سنند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل، معین الدین اجمیری نے نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما، نہ کسوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نے فرمایا کسی کو شاہ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے. حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ان کی درگاہ کے دروازوں پہ جھاڑو لگا اور سرما وہ خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار الہی کھل سکے. دروازے کی خاک کی یہ حالت ہے تو آپ کی اپنی کیا حالت ہوگی؟ آپ کی اپنی کیا حالت ہوگی؟ آپ اپنے درس کی طرف آ جائیں. یہ آپ کی کتاب کی جو خصوصیت ہے نا میں تھوڑی سی وہ بتا کے تو پھر آپ کے درس کی طرف آتے ہیں. کشف المحجوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے، اس سے پہلے بڑی 3 کتابیں جو بڑی معروف ہیں علامہ سراج الدین طوسی رحمۃ اللہ نے لکھی، دوسری عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ، طبقات صوفیہ، تیسری رسالہ کشیریہ. یہ 3 معروف کتابیں ہیں. آپ سے پہلے لکھی گئی اور عربی میں لکھی گئی. جب آپ نے قلم اٹھایا فارسی میں تو پہلی کتابیں بھی خوش کر دی، بعد والی بھی خوش کر دی. کیا لکھا؟ کشف المحجوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے بلکہ آنے والی کتابوں پر حاوی ہے، فائق ہے. اور کشف المحجوب نہ صرف واقعات کا مجموعہ ہے بلکہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے. 65 سالہ نچوڑ ہے آپ کی زندگی کا کشف المحجوب. کشف المحجوب آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے. حقیقت یہ ہے گنج بخش کا لقب آپ کو سجدہ ہے. سبحان اللہ. حقیقت کیا ہے؟ گنج بخش کا لقب آپ کو سجتا ہے کیونکہ ساری زندگی آپ نے فیض کے خزانے تقسیم کیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. حقیقت یہ ہے گنج بخش کا لقب آپ کو سجتا ہے. آپ نے پوری زندگی علم و معرفت کے خزانے تقسیم کیے، ابھی تک ہو رہے ہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خزانے لوٹ رہے ہیں. کس کے؟ داتا صاحب کی جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. کشف المحجوب جیسا علمی خزانہ جسے بجا طور پر تصوف کا دستور العمل کہا جا سکتا ہے.
کیا فرمایا بزرگوں نے؟ کشف المعجوب ایسا علمی خزانہ ہے جسے بجا طور پر تصوف کا دستور العمل کہا جا سکتا ہے۔ کشف المعجوب کی خصوصیت کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ 12 مکاتبہ فکر کی آپ نے بات کی ہے، جس میں سے 2 مردود ہیں رد کیے ہوئے اور 10 مقبول ہیں۔ ان 10 مقبول میں سے ایک کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جس کا آج تیسرا ذکر ہے، تیسرا درس ہے۔ حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلا مکاتبہ فکر داتا صاحب نے لیا۔ یہ ایک خاص داتا صاحب کا انہوں نے یہ جو بیان کیا کمال کر دیا، اور کتاب کی مقبولیت کا اور بہت ساری چیزوں کے علاوہ یہ بھی ایک بزرگوں نے لکھا حصہ ہے۔ سنیں، 12 مکاتبہ فکر اور ان کے مذاہب یعنی طریقے، جس میں 10 مقبول اور 2 مسترد ہیں، جس پہ نمبر 1 محاسبی مکتبہ فکر کا ذکر ہے۔ نمبر 1 محاسبی مکتبہ فکر کا ذکر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1 ذکر، جس میں نمبر 1 محاسبی مکتبہ فکر کا ذکر چل رہا ہے، جس کے بانی شیخ عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 10 مکاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے، ریاضت اور مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصول پر سب ایک دوسرے سے متفق ہیں۔ میری بات بھی سمجھ آئی ہے؟ ان 10 مکاتبہ فکر میں جو اختلاف ہے نا، وہ کس چیز کا ہے؟ طریقے کا۔ طریقے ان کے اپنے اپنے ہیں تصوف پہ چلنے کے، لیکن توحید اور دین کی بنیاد پر سب متفق ہیں۔ دین کی بنیاد پہ سب متفق ہیں۔ داتا علی حجویری اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ اس پہ ایک حدیث پاک بھی ملتی ہے، جس میں حضور پاک نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، رحمت ہے۔ یہ زحمت تب بنے گی جب مخالفت ہوگی، جب کافر ہو جائے گا تو یہ زحمت بن جائے گی۔ اختلاف رہے گا تو کوئی بات نہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی سب حضور پاک سے ثابت ہے، کوئی ہاتھ اوپر رکھ کے نماز پڑھتا ہے، سب حضور کی سنتیں ہیں، کوئی رفع یدین کرتا ہے، سب حضور کی سنتیں ہیں، کوئی ناف کے نیچے ہاتھ رکھتا ہے، سب حضور کی سنتیں ہیں۔ قیامت تک کم و بیش 10 لاکھ حدیثیں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ہر سنت زندہ رکھنی ہے، وعدہ اللہ تعالیٰ، وعدہ اللہ تعالیٰ کا۔ امام یہ چاروں اہل سنت کے بڑے امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، کسی نہ کسی واسطے سے امام ابو حنیفہ ان تینوں کے استاد ہیں۔ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہاتھ اوپر رفع یدین۔ غوث پاک حنبلی اور شافعی ہیں، بن گیا دادا صاحب حنفی ہے، تو وہ ہیں تو رہتے تو قادری ہیں، لیکن رفع یدین نہیں کرتے، اوپر ہاتھ نہیں باندھتے، لیکن اس سنت کو ماننا ہے، وہ سنت سچی اور زندہ سنت ہے، کبھی اس سنت کی بید بھی نہیں کرنی۔ اس سے غوث پاک اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں فرماتے ہیں رفع یدین سے نماز کے درجے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہوتا ہے، بار بار اللہ۔ لیکن ہمارے داتا علی حجویری حنفی ہیں، ہمارا طریقہ ناف کے نیچے ہاتھ اور ایسے جھک کے خالق کے بار عرض و سما کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ چاروں امام اہل سنت کے امام ہیں، حنفی، مالکی، شافعی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اہل سنت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت صحابہ سے ہیں، جو ان سے فرق کرے گا وہ فرقہ بنے گا۔ اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو اہل سنت لکھا۔ یہ فرقہ نہیں ہے، جو ان سے فرق کرے گا وہ فرقہ ہو جائے گا۔ یہ اصل ہے، مڈ ہے، یہ مڈ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا اس کو مانے گی، لیکن آپ اپنے آپ کو اہل سنت ثابت کریں، سنت کے اہل ہو جائیں، کبھی سنت کو ترک نہ کریں، تو پھر آپ اہل سنت ہیں۔ نام کے اہل سنت نہ، کام کے اہل سنت بن جائیں۔ ٹول باجوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضور کے میلاد کو جیسے حضور پسند کرتے ہیں ویسے منائیں، جیسے بزرگوں نے کہا ویسے منائیں۔ آج میلاد منا کے اٹھیں، نیت کر لیں کہ جب تک میری زندگی ہے باوضو رہوں گا حضور پاک کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا میلاد ہو گیا۔ جب تک میری زندگی ہے 2 نفل پڑھوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کا میلاد ہو گیا۔ اگر کوئی خامی ہے تو نکال دوں گا حضور پاک کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا میلاد ہو گیا۔ کوئی خوبی ہے تو ڈال لوں گا میلاد کے لیے، تو آپ کا میلاد ہو گیا، آپ کا میلاد ہو گیا۔ خرافات کو روکیں، پاک کریں محفل میلاد کی محفلوں کو، پاک صاف کریں، گانے باجے سے صاف کریں، اس طرح کی لو سے صاف کریں۔ وہ جو سپیکروں پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ڈیکسوں کے اوپر، گانے باجے شروع ہو جاتے ہیں، ان سے پاک کریں، ان کو پاک کریں، کہ وہ مخالفوں کو بھی چاہیے کہ وہ سارے کے سارے کو حرام نہ کر دیں، اس پہ تنقید کریں۔ حضرت باصری بادشاہ فرماتے ہیں طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک سوڈانی عورت کو ایک شخص نے بلیڈ مارا، اس کا جسم کٹ گیا، خون ہو گیا۔ چوروں سے تو کعبے کو پاک کیا جائے، طواف کعبہ تو نہیں بند ہو سکتا۔ محفل میلاد کو ان خرافات سے پاک کیا جائے، محفل میلاد کو نہ کبھی حرام کہا جائے۔ یہ ساری کائنات مناتی ہے، ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی بھی مناتے ہیں،
انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. آپ ساری کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں. آگے چلیں. اچھا کس طرف سے ہم؟ ہاں کہ امت کا جو اختلاف ہے رحمت ہے. مخالفت نہیں کرنی. کافر کافر کی رٹ کو ختم کر دیں تو مومن مومن مسلم ایک ہو حرم کی پاسبانی کے لیے. مسلم اقبال نے کیا فرمایا؟ ایک ہو حرم کی پاسبانی کے لیے. جڑنے کا وقت ہے, جڑ جائیں. اللہ ان بم دھماکوں سے, اس سارے معاملات سے ہماری حفاظت فرمائے. آج اپنی آپ کے مسئلے کی خصوصیات داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ محاسبی مکتبہ فکر کی خصوصیات بیان فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ کے مسئلے کی خصوصیات کیا؟ محاسبی مکتبہ فکر کی مسئلے کی جو خصوصیات ہے وہ آپ بیان فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے بانی ہیں, اس محاسبے کے جو بانی ہیں مکاتبہ فکر کے, وہ فرماتے ہیں ان میں اور دوسرے مکاتبہ فکر میں جو فرق ہے, جو اختلاف ہے, وہ یہاں داتا صاحب بیان فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان کے نزدیک رضا تصوف کا مقام نہیں بلکہ رضا ایک حالت ہے. جنہوں نے پچھلے درس دیکھے ہیں ان کو پتا ہوگا. رضا, امام محاسبی فرماتے ہیں کہ رضا تصوف کے مقاموں میں سے مقام نہیں ہے بلکہ ایک حالت ہے. جو صحابہ پہ طاری ہوئی تو اللہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ پہ بھی طاری ہو جائے تو اللہ آپ کو بھی کہے گا میں تم سے راضی ہوں. جب اللہ سے راضی ہو جاؤ گے تو اللہ آپ سے راضی ہو ہی جائے گا. جن لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے آپ سے کبھی راضی نہیں ہونے دیتا. اللہ سے راضی ہو جاؤ تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. یہ ایک راز کی بات ہے. جن لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہے ان کو خود سے کبھی راضی نہیں ہونے دیتا. آپ نے پہلے راضی ہونا پھر وہ آپ سے راضی ہوگا. راضی پر رضا ہو جاؤ. آج تھوڑا ہے تو کل زیادہ ہو جائے گا. اللہ مہربانی کرے. آپ فرماتے ہیں فرق یہاں بیان کیا کہ اور دوسرے مشائخ کے نزدیک رضا تصوف کا ایک مقام ہے اور توکل کی انتہا ہے, انتہا کا درجہ ہے. یہ اختلاف بقیہ محاسبہ فکر میں اور محاسبی مکتبہ فکر کے درمیان داتا صاحب نے یہاں بیان کیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا سب کا لب و لعاب یہ ہے کہ ان 10 مکاتبہ فکر میں جو اختلاف تھے وہ رحمت تھے, مخالفت کوئی نہیں تھی. جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جاتے تو وہاں جا کے نہ اونچی آمین کہتے, نہ رفع یدین کرتے اور نہ ہاتھ اوپر باندھتے. شاگردوں نے کہا, تلامذہ نے کہا استاد جی آپ تو ایسے کہتے ہیں. فرمانے لگے یہ میرے استاد ہیں, مجھے ایسے کرتے ہوئے یہاں شرم آتی. یہ نہیں کہ ہے وہ بھی سنت, لیکن چونکہ وہ استاد ہیں وہ نہیں کرتے تھے تو وہ اس لیے وہاں ترک کر دیتے تھے. اختلاف ختم کر دیتے تھے, مخالفت نہیں تھی. اختلاف تھے, اختلاف صحابہ میں بھی تھے. حدیث پاک میں نے ابھی سنائی داتا صاحب نے دیا کہ اختلاف رحمت ہے, مخالفت نہیں. کافر کافر نہیں کہنا. اختلاف قیامت تک رہنے ہیں, خوبصورتی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر یہ اپوزیشن نہ ہو تو گورنمنٹ کام ہی نہ کر سکے. اپوزیشن ہے جو کھچ کے رکھتی ہے تو گورنمنٹ کام کرتی ہے. یہ اختلاف ساری کائنات میں رہنی ہے. سچ ہے یہ. ایک بندہ کہتا ہے گلاس آدھا خالی ہے, وہ بھی سچا ہے. ایک کہتا ہے گلاس آدھا بھرا ہوا ہے, وہ بھی سچا ہے. بات دونوں کی سچی ہے. کیا علیحدہ علیحدہ طریقے سے رہے ہیں. گلاس آدھا ہی خالی ہے واقعی اور گلاس آدھا بھرا ہوا ہے واقعی. ہاں جی, طریقہ مختلف ہے. جیسے اب یہ اس کو آپ سمجھیں گے, حضرت صاحب نے کلیئر کیا کہ ان 10 مکاتبہ فکر کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں. توحید میں اور بنیادی مسائل میں یہ سب یکجا ہیں. بات ایک کہ توحید میں سب خالص ہیں. اپنے درس کی طرف آ جائیں. میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا کے پھر آگے لے کے چلوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 199 موضوع. درس نمبر 99 موضوع محاسبی مکتبہ فکر اور رضا کے متعلق 4 قسم کے 4 لوگوں کی اقسام. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے یہاں 4 لوگ بیان کیے ہیں جو رضا کے متعلق علیحدہ علیحدہ سوچ خیال رکھتے ہیں. ان میں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا جاؤں گا, ساتھ ہی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. درس شروع ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا کے معاملات کی حقیقت یہ ہے. پہلا لفظ بہت دھیان سے ذرا پکڑ لیں اس کو زور سے, نا کہ ایک ایک بات اندر جلتی جائے. ذرا سا خیال بھی ادھر ادھر کریں گے تو آگے پیچھے ہو جائے گا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں اور یہ باتیں آپ نے عالموں کے لیے لکھی ہیں, عارفوں کے لیے. ہم تو ناقصہ نا, تو ہماری رہنمائی ہو رہی ہے. ناقصہ پیر کامل, کامل آرا رہنما. اس کو بڑے غور سے سنیں گے. آپ فرماتے ہیں رضا کے معاملات کی حقیقت یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کے علم کو قبول کرے, یعنی اس کی رضا سے راضی ہو اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حالت میں اسے دیکھ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں اس متعلق اس بارے میں 4 قسم کے لوگ ہیں. اس بارے میں 4 قسم کے لوگ ہیں. اب بات کو زور سے پکڑ لینا, ساتھ ساتھ چلتے جانا. آپ فرماتے ہیں اس بارے میں 4 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 راضی با عطا. راضی با عطا, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ان کو معرفت عطا کی ہے. راضی با عطا یہ اہل دنیا نہیں ہے. نمبر 1 راضی با عطا یعنی روحانی نعمتوں پر خوش اور اہل معرفت لوگ. اللہ کرے کہ ہم اہل معرفت ہو جائے. جب بندہ اہل معرفت ہو جائے پھر کچھ نہیں مانگتا, پھر اللہ ہی مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟
پھر بس اللہ مانگتا ہے۔ نمبر 2 راضی بہ نعمہ، دنیا کی نعمتوں پر خوش، یہ اہل دنیا ہے، یہ دنیا کی نعمتوں میں مگن ہوئے ہیں، اوپر سے اللہ کا شکر ہے، اللہ بہت مہربان ہے، یہ دنیا کی چیزوں سے خوش نہیں ہے، ان کو اللہ کی معرفت کی عطا ہوئی ہے تو یہ خوش ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یعنی نعمت سے اس لیے خوش ہیں کہ وہ محبوب حقیقی کی عطا کردہ ہے، اسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور ہر قسم کے رنج و الم اور تکلیف ان کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے عارف ہیں، یہ ہر چیز کو اللہ سے کس حساب سے وصول کرتے ہیں تو ان کے دل پہ کوئی غم نہیں رہتا۔ آپ بھی اسی طرح اللہ کے عارف بنے، جو بھی مشکل تکلیف آئے سمجھے دوست کی طرف سے آئی ہے، پھر آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پھر آپ کو خوشی ہوگی کہ میرے دوست نے بھیجی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، جو خوشیاں بھیجتا ہے آج تھوڑا سا غم آ گیا تو کیا ہوا، اس طرح۔ اور فرماتے ہیں ان کے دل اور تکلیف ان کے دل سے دور ہو جاتی ہے، یہ اہل معرفت ہیں۔ اور نمبر 2 راضی بہ نعمہ، جو دنیا کی نعمتوں سے اللہ سے راضی ہوئے ہیں، راضی بے نعمہ، یہ اہل دنیا، دوسرے گروہ کے لوگ جو نعمتوں کی وجہ سے نعمت دینے والے سے خوش ہیں، نعمتوں کی وجہ سے جو زندگی میں اللہ نے ان کو گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے دیے ہوئے ہیں، مال و دولت، اس سے یہ خوش ہوتے ہیں، جو نعمتوں کی وجہ سے نعمت دینے والے سے خوش ہوتے ہیں، دنیاوی نعمتوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں اور تکلف سے یہ رضا اختیار کرتے ہیں، تکلف سے کہ یار ہن بھی نہ شکر کیتا تو لوگ کی کہیں گے۔ یہ میں ساتھ ساتھ تشریح کر رہا ہوں، جب میں نیچے دیکھتا ہوں تو سمجھے کتاب پڑھ رہا ہوں کہ ابھی بھی اگر شکر نہ ادا کیا اور دل سے، آپ فرماتے ہیں دل سے یہ اللہ کی رضا سے، اللہ سے راضی نہیں ہے، ایسے لوگ ہمیشہ رنج و الم میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ تکلف میں تکلیف ہے، یہ تکلف سے رضا، تکلف سے شکر کرتے ہیں اور رہتے تکلیف میں ہی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بڑے راضی، گولیوں کے پھکے مار کے سوتے ہیں، آپ جانتے ہیں سب، یہ اہل دنیا۔ اللہ پاک کیا یہ تکلف سے، صرف تکلف میں تکلیف ہے۔ آپ فرماتے ہیں معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندے کو مشاہدہ حاصل ہو، جب بندہ رب کے آمنے سامنے ہو جائے، اس کا تصور پختہ ہو جائے کہ رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندے کو حق کا مشاہدہ حاصل ہو، لیکن جو علم معرفت سے بے بہرا ہو، چاہے PhD کی ہو، اللہ کی پہچان نہ ہو۔ یہ ساتھ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آکسفورڈ کا ایک پروفیسر PhD ہے پر دہری ہے، وہ کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں۔ اس علم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس علم کو، یہ علم نہیں ہے، علم جو اللہ کی معرفت اور پہچان نہ دے وہ علم ہے ہی نہیں، چاہے آپ نے 70 دفعہ MA کیا ہو، اللہ کی پہچان نہیں ہو سکی۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں ایسا فرماتے ہیں جو علم معرفت سے بے بہرا ہو وہ الٹا حجاب بن جاتا ہے، اس قسم کا علم ناآشنائی اور اس قسم کی نعمت زحمت بن جاتی ہے، لہٰذا وہ عطا یعنی الٹا پردہ بن جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذرا میں نے تیز کیا ٹائم تھوڑا سا، ورنہ ایک لائن آپ کو سمجھاؤں تو زیادہ سمجھ آئے، آگے مغرب کا ٹائم، عصر کا ٹائم ہے۔ اب کیا اس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ نعمتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، علی حجویری فرماتے ہیں کیونکہ دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ سے راضی نہیں ہے، اللہ کا عرفان نہیں کبھی مانگا، اللہ سے حضور پاک کی محبت نہیں مانگی، اس طرح آپ کو سمجھ آئے گی، محبت نہیں مانگی، قبر کی روشنی نہیں مانگی، بغیر حساب سے بخشش نہیں مانگی، دنیا ہی مانگتے رہے، اس دنیا سے چلے گئے مانگتے ہی۔ یہ لوگ بڑے خسارے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس قسم کی کھوٹی رضا، یہ اللہ سے راضی نہیں ہے، کھوٹی رضا ہے، تھوڑا سا کام ہو گیا تو نال دراز، نال نوازاں ختم، ہر چیز ختم، یہ کھوٹی رضا ہے، اس کو یوں سمجھیں۔ اس قسم کی کھوٹی رضا ان کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ساری دنیا کی نعمتیں بھی اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے یا اس کا ذرہ بھر بھی غم کھایا جائے۔ نعمت اس وقت نعمت ہے جو منعم حقیقی کی یاد دلائے، لیکن جب نعمت منعم حقیقی یعنی نعمت دینے والے کے درمیان حجاب بن جائے تو وہ عطا نہیں، زحمت بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ نعمت اس وقت کی نعمت ہے جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے، صحت اس وقت کی نعمت ہے جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، دولت اس وقت کی نعمت ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے، جب یہ حرام کاموں میں خرچ ہونے لگ گئی، یہ میں اس کی شرح کر رہا ہوں، تو یہ پھر زحمت بن جاتی ہے، انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ نمبر 3، 4 لوگ تھے نا، نمبر 3 راضی بہ بلا، یہ کون ہے؟ جو آزمائشوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا یار بندہ بہت ہنسیا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ اس کا راضی ہے، رابطہ ہے، تو پھر وہ پھنسا نہیں ہوا، وہ تو مزے لے رہا ہے۔ کیا لے رہا ہے؟ بظاہر لگتا ہے پھنسا ہوا، لیکن وہ مزے لے رہا ہے۔ راضی بہ بلا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہوگا وہ ان لوگوں میں ہوگا جو بلا اور آزمائش کے وقت میں آزمائش کو نازل کرنے والے کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس آزمائش پر مصیبت اور تکلیف اور مشقت کے دوران اس کے جمال کے مشاہدے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب وہ مصیبت آئی ہوتی ہے تو وہ ان کا رابطہ ڈائریکٹ ہوا ہوتا ہے۔ یہاں آپ اس طرح اس بات کو سمجھیں گے
میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں، دیکھا مزار کسی نے؟ کھانسی لگتی بڑی رات کو، کالی کھانسی، تو اپنے لیے تو دعا نہ کرتے، ماں نے ایک دن لائن میں لا کے پہچان تو لیا آپ نے، کہا میرے بیٹے کو کھانسی ہے، دعا کر دیں اللہ اس کو آرام دے دے، تو بابا فرید نے کہا جا اللہ آرام دے گا، بابا میاں میر نے کہا اللہ آرام دے گا، تو رات کو کھانسی نہ آئی، کسی نے پوچھا آج کھانسی نہ آئی تو بڑی موج میں ہے، کہا نہیں نہیں موج میں نہیں ہوں، جب کھانسی انتہا پہ چلی جاتی تو غیب سے ایک آواز آتی، میر طبیعت کیسی ہے، وہ آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ جب کھانسی اپنی انتہا کو چلی جاتی تو تھوڑا سانس آتا درمیان میں کھانستے کھانستے، تو غیب سے ندا آتی میری اب طبیعت کیسی ہے، تو طبیعت میں اتنا نشاط آتا کہ ساری تکلیف بھول جاتی، اب وہ آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھے نا، اللہ اکبر، اس کے جمال کے مشاہدے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور محبوب کے جمال کے مشاہدے کی خوشی میں انہیں وہ آزمائش تکلیف دہ نظر نہیں آتی۔ راضی با عطا، چوتھے قسم کے لوگ اب درود پاک کے درمیان چلتے جاتے ہیں، پھر اذان سن کے تو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ راضی با نمبر 4، راضی با استفا، یعنی اہل محبت، یعنی اذان نماز سے پہلے سمیٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ نے فکر نہیں کرنا، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ راضی با استفا یعنی اہل اللہ، جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، یہ چوتھی قسم ہے اور بڑی ہٹ کے ہے، اس کو کسی چیز سے کوئی لین دین نہیں ہے، یہ اللہ سے راضی ہے اور ساری کائنات سے ہٹ کر ہے۔ راضی با استفا یعنی اللہ سے محبت کرنے والے، جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے رضا اس لیے رضامندی اور سختی دونوں ان کے لیے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لیے سختی اور نرمی دونوں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داتا علی فرماتے ہیں اس لیے رضامندی، ان کے لیے رضامندی اور سختی دونوں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کے دل ہر وقت حضوری کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کے اسرار کے پردے محبت کے باغ میں کھلتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے باغ میں ان کے اسرار کے پردے کھلتے ہیں اور کہیں نہیں اٹھتے، وہ غائب ہوتے ہوئے بھی حاضر ہوتے ہیں، عرش پہ ہوتے ہوئے بھی فرشی ہوتے ہیں، ہوتے عرش پہ ہیں، چال فرش پہ رہے ہوتے ہیں، وہ عرشی ہوتے ہوئے بھی فرش پر ہوتے ہیں، جسمانی ہوتے ہوئے بھی روحانی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو خالص توحید کے قائل ہیں، بس اللہ کی سوائے انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ حال اذان سن لیں، بس شاد لائنیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرمایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خالص توحید کے قائل ہوتے ہیں، لوگوں سے لا تعلق ہوتے ہیں، ان کے مقامات اور احوال محفوظ ہوتے ہیں، ان کا باطن لوگوں سے الگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ خود کو بھول جاتے ہیں، اپنی ذات کو بھی بھولے ہوتے ہیں، فنا اپنی ذات کو بھی بھول جاتے ہیں اور ہمیشہ اس کے لطف و کرم کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ علی حجویری رحمۃ اللہ نے یہاں قرآن پاک کی بڑی خوبصورت آیت دی ہے، آپ فرماتے ہیں لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، سورہ فرقان آیت نمبر 337 آیات کا حوالہ دیا۔ اس میں داتا علی حجویری نے 337 آیات اور جز آیات کا، قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے کشف الموجود۔ آپ فرماتے ہیں آگے ترجمہ اس آیت کا، وہ اپنے لیے نہ نفع و نقصان کا خیال رکھتے ہیں، نہ مرنے یا زندہ رہنے کی فکر کرتے ہیں، اور نہ آخرت کی، نہ نفع کا خیال ہے ان کو، نہ نقصان کا، نہ زندہ رہنے کا، نہ مرنے کا، نہ آخرت کا، بس ان کا خیال رب کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آگے آپ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غیر سے راضی ہونا خسارے اور ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ کے غیر سے کبھی راضی نہ ہونا، آپ فرماتے ہیں خسارے اور ہلاکت کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہونا مسرت اور نعمت کے حصول کا باعث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا بادشاہی ہے اور عافیت عطا کرنے والی ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ بادشاہت ہے اور عافیت عطا کرنے والی ہے۔ یہاں بڑی خوبصورت حدیث پاک آپ نے دی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمایا من لم یرضی باللہ بقضائہ شغل قلبہ وتعب بدنہ، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ہی پریشان رہتا ہے۔ کیا فرمایا حضور پاک نے؟ جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں رہتا وہ ہمیشہ ہی پریشان رہتا ہے۔ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، آج کیا ہو جاؤ، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، ابھی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بس بات صاحب کیا فرماتے ہیں؟ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے، خیالات پاک کر لو۔ بڑی بڑی پریشانیاں آئی ہیں کرب و بلا والوں کو اور بھی لوگوں کو، کبھی ان کے چہرے نہیں
چہروں کے رنگ نہیں کبھی متغیر ہوئے اللہ کی رضا پہ یہ ہمیشہ راضی رہے ہیں. کیا حدیث پاک کا مفہوم؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مقرر کردہ تقدیر سے راضی نہیں ہوتا اس کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اس کا جسم مشقت کا شکار رہتا ہے، یعنی عذاب میں مبتلا رہتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. یہ آخری جملہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا. اب اس کا حاصل کلام ہم نے یہ لیا کہ یہ جو چاروں چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. راضی با رضا، یہ کون ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں پہ راضی ہیں. کس نعمتوں پہ؟ جو نعمتیں اللہ نے ان کو عرفان میں سے دی ہیں، اپنا عرفان عطا فرمایا. یہ اہل معرفت لوگ ہیں. اللہ کرے ہمیں اس میں سے کچھ خزانہ مل جائے. راضی با نعمہ، یہ نعمتوں کی وجہ سے راضی ہیں، یہ اصل راضی نہیں ہے. یہ ایسے اوپر سے راضی ہیں دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سے اس کو یوں سمجھیں، دنیا عزت دولت شہرت روز پوچھتی ہے یا اللہ کس کے پاس جاؤں، تو اللہ کہتا ہے جا میرے نافرمانوں کے پاس چلی جائے. یہ چیک کر لیں، آپ کو نظر آئے گا یہ کن کے پاس چیزیں ہیں. اور اللہ والے تو رہتے ہی قسم پرسی میں ہیں. اور اللہ والے اگر امیر بھی ہوں تو وہ اس سے بے نیاز ہوتے ہیں. خود وہ سادہ زندگیاں گزارتے ہیں لوگوں کو. جیسے ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے اور پھر بے نیاز کر دے. یہ دعا مانگ سکتے ہیں آپ کہ اللہ غنی کر دے، پھر دولت کا تکبر گھمنڈ نہ رہے، وہ بڑی بڑی چیزیں نہ رہیں. عاجزی، جتنی دولت زیادہ آئے اتنی عاجزی زیادہ آ جائے. تو اب یہ خراب دولت نہیں ہے. راضی بنعمہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دولتوں میں غرق ہے اور کوئی نیک عمل نہیں ہے، بس منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑے راضی ہیں اللہ، اور اس طرح کا صرف زبانی کلامی ہے، وہ کچھ نہیں ہے. اور تیسرے لوگ وہ ہیں راضی با بلا، یہ اللہ کی بلاؤں پہ خوش ہوتے ہیں. کبھی بلا آ جائے تو اللہ سے خوش ہو جائیں. اور چوتھے کون ہیں؟ اہل محبت، راضی با اصطفا، یہ دیوانے ہیں اللہ کے. اللہ تعالیٰ تین لوگوں میں سے ہمیں عطا عطا فرمائے. دنیا کی نعمتوں میں جو غرق ہوئے ہیں اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں ان سے ہمیں بچائے. یہ چار قسم کے لوگ تھے. اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کر لیں، بڑا خاص وقت ہے جی. اللہ پاک آپ کے بھائی کو صحت دے. توبہ کر لیں اور ہر ہفتے توبہ کیا کریں. توبہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے. جتنی اللہ فرماتا ہے جب انسان بار بار توبہ کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کے درمیان حجاب کر دیتا ہوں. وہ پھر گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. ایک دن آئے گا حجویریو آپ سے گناہ ہی نہیں ہوگا. آپ کوشش بھی کرو گے زبان ہی بند ہو جائے گی. سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو یہ برکت دی تھی، اگر کوئی مشتبہ کھانا ہوتا تو وہ لقمہ لگانا تو انگلیاں جڑ جاتی، آپ فوراً پیچھے یاد کر لیتے. حضرت سری سکتی جنید بغدادی کے ماموں بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد بھی تھے. دعا کریں جب کوئی مشتبہ لقمہ یا کوئی حرام کام ہو تو ہمارا جسم ہی شل ہو جائے. اور جب اللہ کی عطا تو اللہ توفیق دے دے کہ ایک نماز کے ساتھ 4 نمازیں قضا بھی ادا کریں اور 100 نفل بھی پڑھ دیں. اللہم صلی علی. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. عصر کا وقت خاص وقت، دعا کی قبولیت کا وقت، اذان کے بعد کا وقت، دعا کی قبولیت کا وقت. سونے حبیب نے فرمایا، تو نے فرمایا، ساری کائنات کے سب کے بڑے امام الانبیاء نے فرمایا ان کے میلاد کے صدقے ہماری توبہ قبول. یا اللہ ان کے میلاد کے صدقے ہماری توبہ قبول. یا اللہ دل سے توبہ کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تیری رضا میں تو ہمیں اپنی رضا سے راضی کر دے. اللہ ہم خود نہیں ہو سکتے، تو خود ہی کر سکتا ہے. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم بڑے ناقص ہیں. اللہ ناتواں ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، جان نہیں ہے ہم میں. ہم تیری راہ پہ نہیں چل سکتے جب تک تو نہ چلائے. اللہ ہمیں بچہ کمزور سمجھ کے ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں اپنے رستے پہ چلا لے. ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند کر دے، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج، سب چیزوں کو پابند کر دے. ہمیں اپنا مقرب بندہ کر لے. حضور پاک کی محبت عطا فرما دے. میلاد کو صحیح طرح ماننے کی توفیق عطا فرما دے. میلاد کو صحیح طرح منانے کی توفیق عطا فرما دے. صوفیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. اور آپ کو نئی زندگیاں مبارک ہوں. آج کے بعد کوئی نماز نہ ضائع کرنا، پچھلی نمازیں ادا کرتے رہنا. گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے. نمازیں آگے سے بھی خدا نہ خواستہ کوئی رہ جائے پھر قضا کر لو. نماز نہ ضائع کرو. اور جن کے حق دینے ہیں گناہ معاف ہو گئے، حق باقی رہ جاتا ہے. جتنا دے سکتے ہو دو، باقی اللہ سے معافی مانگتے رہو. وہ مدد بھی کرے گا اور اتار بھی دے گا سارے حق. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والبرد والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي الفرا مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلة
آتینی وصلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بدور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، قرض کے بوجھ سے نجات دے دے، غم کے بوجھ سے نجات دے دے، اولاد کو فرما بردار کر دے، میاں بیوی میں محبت کر دے، بچی اور بچیوں کے نکاح کے نیک اسباب پیدا کر دے، جو بچے نوکریوں کے لیے اللہ پاک ان کو بڑی اعلیٰ نوکریاں حلال نوکریاں عطا فرما دے، یا اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں رشتے دے دے، یا اللہ جو بیمار ہیں صحت دے دے، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور کر دے، جن کے دل پریشان ہیں ان کے دل کو پاک کر دے، اللہ ہماری تکلیفیں دور کر دے، اللہ جو جس مقصد کے لیے آیا بیٹھا وہ مقصد پورا کر دے، یا اللہ معرفت عطا کر دے، نعمتوں میں پھنسنے سے بچا، نعمتوں کو اپنی جب تو نعمت دے تو ہم تیری طرف ہی دیکھتے رہیں، اللہ پاک ہمیں جب آزمائش آئے تو ہم صاحب ابتلا ہو جائیں تیری طرف دیکھتے رہیں، اللہ ہمارا جینا مرنا سب تیرے لیے ہو جائے، اللہ ہمارا جینا مرنا سب تیری رضا کے لیے ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے رضا کے درس قبول فرما، داتا علی کی نظر ہم پہ ہمیشہ رکھ، یا اللہ ہمیں پاک زندگی عطا فرما، پاک اولادیں عطا فرما، پاک بیویاں عطا فرما، پاک ہر چیز عطا فرما، اپنی رضا والی چیزیں عطا فرما، اللہ ہمارے قرضے اتار دے، شہریار کی والدہ کو صحت دے دے، شہریار یتیم بچہ ہے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ، واصف علی کے علم و حلم میں برکتیں عطا فرما، عمران کی پراپرٹی کے کام میں جو جس حاجت کے لیے آیا بیٹھا سب میں برکتیں عطا فرما، آصف حجویری جو کیبل والے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں جو نظر جادو ہے اللہ پاک وہ دور فرما، اللہ اپنا کرم فرما، اللہ اپنا فضل فرما، ہمیشہ نماز کی پابندی فرما، یا اللہ گھروں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ گھروں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ گھروں میں روشنیاں عطا فرما، ہم سب کو چراغاں کرنے کی توفیق عطا فرما، 12 ربیع الاول پہ اپنے گھروں کو سجانے کی توفیق عطا فرما، نئے کپڑے عطا فرما، بچوں کو عیدیاں دینے کی توفیق عطا فرما، شیر خورمے بنا کے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین جو دو عیدیں اس عید کے صدقے ملے ہیں اللہ قبول فرما، اللہ تعالیٰ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے جو میری ماں بہن بیٹیاں اس درس میں شامل ہیں اللہ ان سب کی بھی حاجتیں پوری فرما، مشکلیں حل کر، شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ